پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایسا لگ رہا ہے مشکل دن جو ہیں وہ ختم ہونے کے قریب ہیں، اور کچھ ایسا ہی فیل کیا جا رہا ہے بشرا بی بی کی رہائی کے بعد، اور یہ رہائی 9 ماہ کے بعد عمل میں آئی ہے۔ اس سے پہلے بہت کوششیں کی گئی اور حکومت سے بہت سے مطالبات بھی کیے گئے۔ بشرا بی بی کے حوالے سے متضاد اطلاعات بھی سامنے آتی رہی، اور ان کا رول متوقع طور پر کیا ہو سکتا ہے، سیٹھی صاحب اس بارے میں ہمیں گائیڈ بھی کرتے رہے۔ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں وہ بھی حراست میں ہیں، لیکن بشرا بی بی کی یہ رہائی توشخانہ 2 میں ضمانت کے نتیجے میں عمل میں آئی ہے، اور اس کے بعد جب یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بنی گالہ سے زمان پاک کے لیے روانہ ہونے لگی، اچانک وہ کے پی پہنچ گئیں، سی ایم ہاؤس، اور آخری اطلاعات تک وہ وہیں موجود ہیں۔ لیکن ان کا رول پولیٹیکل سسٹم میں یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا ہو سکتا ہے، اس بارے میں تو بات کریں گے۔ فیصل وافدہ صاحب کیا بتا رہے ہیں اس رہائی کی بابت، اور اس پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کیا کہنا تھا؟ بشرا بی بی کی 9 مہینے جیل کے بعد آج رہائی ممکن ہوئی۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ خان صاحب بھی بہت جلد رہا ہوں گے۔ میں ایک بات کی آپ کو تردید کروں، جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، اگر ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا کہ ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی تو وہ 9 مہینے جیل میں نہ رہتی۔ خان صاحب یہ 16 مہینے سے جیل میں نہ ہوتے۔ انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی ہمیں کہا تھا کہ مجھے اگر 100 سال بھی جیل میں رہنا پڑے میں رہوں گا۔ امیدوں کے چراغ سیٹھی صاحب جل اٹھے ہیں اس رہائی کے بعد۔ کوئی کہہ رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہو جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے عمران خان صاحب بھی جلد باہر آ رہے ہیں۔ آپ ہمیں پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں ٹھیک کون کہہ رہا ہے، فیصل وافدہ صاحب کے 100% ڈیل کے نتیجے میں رہا ہوئی ہیں، یا بیرسٹر گوہر صاحب کے اگر ڈیل ہوتی تو 9 مہینے کیوں جیل میں گزارتی؟ فیصل وافدہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب بشرا بی بی کو جیل سے نکال کے بنی گالہ رکھا گیا تھا، جی یاد ہے آپ کو؟ جی میں نے کہا تھا کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس کے رابطے ان سے رہیں، اور جو میسیجز پیغام دینے ہیں عمران خان کو یا جو ان کو سمجھانا ہے وہ ان کے ذریعے سمجھایا جائے۔ ایک طرف جی میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ کام ہو رہا ہے فرا گوگی کے اوپر، اور ہر جو انسائیڈ انفارمیشن یہی ہے کہ فرا گوگی جو پریشر ان کے اس کے اوپر آیا ہے، she cannot resist it، اور انہوں نے جو بھی انفارمیشن چاہیے تھی وہ دے دیے، اور وہ فلی کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ساری زندگی باہر نہیں بیٹھ سکتی، ان کے اوپر ریڈ وارنٹس ہیں، اور وہ کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں۔ اب ان کے لیے دبئی میں بھی رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے شی از انڈر انارمس پریشر اینڈ therefore she has agreed to give evidence and to provide evidence۔ اب وہ جب وہ کرتی ہیں تو اس کے اندر بشرا بی بی اور عمران دونوں پھنستے ہیں، اور شاید بزدار صاحب بھی پھنس جائیں اس کے اندر، اور بھی بڑی چیزیں نکلنی شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ they are now decided کہ بشرا بی بی کو کنفرنٹ کیا ہوگا with what evidence فرا گوگی نے دی ہے، کہ جی ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا، یہ بھی پتہ چل گیا، یہ بھی پتہ چل گیا، فرا نے یہ بھی بتا دی، یہ بھی بتا دی۔ اب آپ سمجھیے کہ اگر آپ نے بچنا ہے تو خان کو سمجھانا پڑے گا، اور آپ ہی ہے جو خان کو سمجھا سکتی ہیں کہ یہ جو راستہ اس نے لیا ہوا ہے اس کے ساتھ نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کا تو ہوگا ہی ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، اور آپ کے دوست یاروں کا بھی، اور فیملی والوں کا بھی ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں، اور ہمارا یہ جو سسٹم ہم نے بنایا اس کو چلنے دیں۔ خان صاحب کی باری آ جائے گی 4 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد، مگر ابھی جس قسم کا انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ میں نے اتار کے رہنا ہے، میں نے افراتفری کریٹ کرنی ہے، میں نے ملک کو چلنے نہیں دینا، تو اب آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ رول ہے، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے دوست یاروں کو بھی بچائیں، اور خان کو بھی بچائیں، نہیں تو سارے آپ لوگ لگے جائیں گے۔ ابھی ہم نے ملٹری کورٹ شروع نہیں کیے تو آپ ہمیں کیوں پش کر رہے ہیں انٹو دیٹ ایریا؟ اب ہم نے امینڈمنٹ تو کروائی لی ہے، ایک امینڈمنٹ اور آ رہی ہے جس کے اندر یہ جو ملٹری کورٹ والا ایشو ہے یہ بھی ہم ریزالو کر لیں گے، پھر آپ لوگ کہاں جائیں؟ اٹس بیسٹ کہ آپ یہ چھوڑ دیں، یہ جو پاتھ آف ریزسٹنس اور ہاسٹیلٹی آپ نے کیا ہے۔ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہیں جانے کا، ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ سلسلہ چلے گا، آپ کو ایکسٹینشن ملے گی، یہ اگلے 4 سال بالکل ایسے ہی چلے گا، کوئی اس میں آپ اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اکانومی کو ہم نے چلانا ہے، ہم نے بینکرپسی سے بچایا ہے، ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اور خان صاحب جو ہے ایوری اسٹیج اس سے ہمیں ڈیریل کرنے کی کوشش کی ہے، ویدر اٹ از ایس سی او، ویدر اٹ از IMF، ویدر اٹ از امریکن کانگریس، ہر جگہ پہ خان جو ہے نا ہی از بینگ ڈسرپٹیو۔ تو آپ مہربانی کریں، آر یو ریڈی ٹو پلے دس رول؟ تو میرا خیال ہے
there's been an understanding کہ yes, give me a chance, let me see. میں بات کرتی ہوں گنڈاپور کے ساتھ اور ایک دو اور لوگوں کے ساتھ، اور جا کے خان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ راستہ جو ہم نے اختیار کیا ہے یہ فیل ہو گیا ہے، ہمیں کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے، لیٹس ڈو مڈ وے ہاؤس. تو اس لیے پھر ان کو اب بیل میں چھوڑا گیا ہے. اور آپ نے دیکھا وہ اٹھ کے نہ ہی وہ اپنے گھر زمان پارک میں گئی ہیں، اٹھ کے میں نے سنا کہ وہ گنڈاپور صاحب کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی ہیں، جا کے اور وہیں بیٹھی رہیں گی. اور آپ کو پتا ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ گنڈاپور صاحب جو ہے ہی از دا مین سورس گو بٹوین دیس اوبلیک گورنمنٹ اینڈ عمران خان صاحب. تو اب دو لوگ ہو گئے خان صاحب کو سمجھانے کے لیے، پہلے ایک تھا اب دو ہو گئے. آپ سمجھیے کہ باقی جو سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں دے آر آف نو کانسیکوینس. ان کو نہ پتا ہے کہ کیا پالیسی ہے خان صاحب کی، نہ کیا کرنا ہے، نہ دلیری ہے ان کے اندر. اس وقت دو ہی لوگ ہیں جن کی اہمیت ہے، ایک ہے گنڈاپور صاحب اور ایک ہے بشرا بیوی، اور ان کو اب اکٹھا کر دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کوئی پلان کے تحت کیا گیا ہے، ان کو سمجھایا گیا ہے. اور یہ کیا کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو پھر دیکھا جائے گا. اگر کامیاب ہوتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، باہر رہیں گے. کیسز جو اپنی جگہ پہ رہیں گے وہ چلیں گے نہیں، اور سورڈ آف ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں نا، وہ تلوار لٹکی رہے گی، مگر ہوگا کچھ نہیں. خان صاحب کو منانا ہے کہ یہ جو انہوں نے پاتھ آف ریزسٹنس اور لڑائی جھگڑے کا جو راستہ اختیار کیا ہے اس کو ختم کریں، لڑائی جھگڑے بند کریں، تعاون کریں، اس سسٹم کو مضبوط کریں. اور اگلا ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں، یہ بھی کسی اسٹیج پہ کہہ دیا جائے گا کہ 5 سال کے بعد آپ کو ایک فری الیکشن دے دیں گے، تو پھر اگر آپ کی پاپولیرٹی ہوئی تو آپ آ جائیے گا. بٹ اس سے پہلے آپ نے بہت سی معافیاں مانگنی ہیں. آپ نے اس سے پہلے بہت سے ایسے فیصلے کیے ہیں جو غلط فیصلے تھے، جو ہم سمجھتے ہیں اینٹی پاکستان تھے. اس قسم کا لیکچر دیا گیا ہے بشرا بی بی کو، جو انہوں نے آگے جا کے، اب وہ خان مانتا ہے بات نہیں مانتا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، دیٹ آئی کانٹ سے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر خان گنڈاپور کی اور بشرا بیوی کی بات نہیں مانے گا، اور جو بھی یہ جو کوشش کر رہی ہے کسی طریقے کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے، وہ اگر خان صاحب نہیں مانتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بشرا بیوی واپس جیل چلی جائیں گی، اور انفارچونیٹلی اور گنڈاپور صاحب بھی شاید ان کے اوپر بھی کچھ کاروائی ہوگی. تو بھائی دیکھو، if you can't succeed then you fail, then we don't need you, then the law will take its course. کیونکہ جب ڈیلز ہوتی ہیں تو ڈیل کے اندر یہی ہوتا نا کہ جی ہم یہ نہیں کرتے آپ وہ کریں، آپ وہ نہ کریں ہم یہ نہیں کرتے. تو اگر یہ ان کو جو ٹاسک دیا گیا اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے خان کو منانے میں اور ساری اسٹیبلٹی کرنے میں، اور اگر پی ٹی آئی باہر بیٹھ کے یہی لڑائی جھگڑے اور ججز کے اندر انتشار اور یہ کنفیوژن یہ ساری کرے گی، then I think back to the barracks, sorry, back to prison. ہاں، یعنی بیک ٹو اسکوائر ون. لیکن مجھے سٹ صاحب آپ کے تجزیے سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے یہ ڈیل جو ہے یہ ایکسکلوڈنگ عمران خان صاحب کی گئی ہے اور ان کے علم میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کا پالیسی شفٹ تو نہیں آ رہا. پی ڈی آئی کا ابھی پالیسی شفٹ نہیں آ رہا، ابھی ابتدائی ہے. ان کو سمجھا کے اکٹھا کیا گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے گنڈاپور صاحب نے کہا ان کو کہ یار میں اکیلا ہوں، میں کیسے مناؤں گا خان کا. وہ بشرا بیوی کا بھی تو کوئی لحاظ کریں، ان کو ساتھ لے لیں، میرا ساتھ دیں، وہ ہم دونوں جا کے سمجھاتے ہیں خان کو. اور تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر جو خان کو سمجھا سکتا ہے. اگر کسی کی بات وہ سننے کے لیے تیار ہوں گے تو وہ بشرا بیوی کی بات ہوگی اور پیچھے گنڈاپور صاحب. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں دس از دی، یہ کٹ جو کیا گیا ہے اسی لیے کیا گیا ہے. اب خان صاحب کا رویہ کیا ہوگا، جب وہ اپنے موقف دیں گے بھی یہ نہیں دیں گے، یا کبھی ادھر کی بات کریں گے ادھر کی بات کریں گے. ان دا مین وائل پی ٹی آئی جو باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ بیچاری لگی رہے گی، کبھی یہ اس پہ بوائک آؤٹ کرے گی، کبھی پھر ڈیمونسٹریشن کرے گی، پھر ایک اسٹرائک کال کرے گی، یہ کہ وہ اپنے لگے رہیں گے اپنے، بٹ دے ول ناٹ اماؤنٹ ٹو اینی تھنگ مچ. تو بشرا بی بی کے اسائنمنٹس میں ایک طرف بانی پی ٹی آئی کو کنونس کرنا، اور کیا دوسری طرف پی ٹی آئی کو لیڈ کرنا بھی ہوگا؟ لیڈ صرف عمران خان کرے گا پی ٹی آئی کو، کوئی اور لیڈ نہیں کرے گا. بشرا بیوی بھی لیڈ نہیں کریں گے. اور ایک فارورڈ بلاک کی خبر جو فیصل واوڈا دے رہے ہیں کہ اس کو ہیڈ کرے گا کوئی زیرک سیاستدان. سیٹ صاحب یہ کیا چل رہا ہے؟ اچھا، اب یہ ہے صحیح بات، تو اس میں وزن ہے. دیکھیے، یہ زین قریشی کا غائب ہونا وہ سگنیفیکنٹ، ان کی اہلیہ کو 2 گھنٹے کے لیے غائب ہونا وہ سگنیفیکنٹ. میرا موقف پہلے دن سے یہ ہے کہ یہ سمجھی سوچی
बात थी, क्योंकि जैन कुरैशी के ऊपर इल्जाम पीटीआई लगा रही थी कि ये बंदा फिसल रहा है, ये बंदा नजर नहीं आ रहा, ये फिर कर क्या रहा है। और अभी आपने देखा नोटिस भी उसको दे दिए, और जैन ने लंबा चौड़े अपने एक्सप्लेनेशन दिए हैं ट्विटर के ऊपर भी और इधर भी और उधर भी। मगर उसमें उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, उसने कहा मैं अपने वालिद को कभी नहीं बिट्रे करूंगा, मैं उनका जो उनका हुक्म होगा उसको मानूंगा। तो उन्होंने अपने वालिद का भी जिक्र किया है। ये और बात है, ये कहा कि मैं तो पीटीआई के साथ हूँ वगैरह, मगर उन्होंने ये हवाला दिया कि मैं अपने वालिद के ऑर्डर्स के मुताबिक जो भी फैसला करूंगा उनके ऑर्डर्स के मुताबिक करूंगा। अब आप देखिए, अगर आप शाह महमूद कुरैशी साहब का की पोजीशन देखिए, वो भी उतनी देर से जेल में है जितनी देर से इमरान खान साहब। उन्होंने डट के साथ दिया इमरान खान, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की, कोई डील नहीं की, ऐसे ही है जी। मगर हुआ क्या है, पीटीआई उन्हें भूल चुकी है। उन पीटीआई का एक बंदा नहीं है जो उनको मिलने जाता है, उनका एक बयान नहीं है जो बाहर आता है, उनको कोई उनकी अहमियत नहीं रही पीटीआई में। और बाकी लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो आगे बढ़ रहा है, कोई सेक्रेटरी जनरल बन रहा है, कोई ये बन रहा है, कोई वो बन रहा है। सारे ओहदे तो बाहर बैठे हुए लोग ले गए जो जेलों में नहीं जाना चाहते। और जो जेलों में बैठे हुए खान साहब और कुरैशी साहब और कुछ हार्डलाइनर्स बच्चे और पार्टी के मिलिटेंट लोग, वो जेलों में बैठे हुए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके पास कोई अच्छे वकील नहीं है, उनकी कोई स्टेटमेंट्स नहीं है उनके हक में। अब सारे खान साहब को रिलीज करो, खान साहब करो, वो बाकी भी तो हैं आपकी, ये पार्टी है, ये क्या है, ये अपने लोगों का ख्याल ही नहीं रखती। और मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी बड़े मायूस हैं जेल में। मेरा ख्याल है वो उनको सोच, उनके साथ भी राब्ता है और उनको भी ये समझाया जा रहा है कि यू आर इन द रॉन्ग पार्टी, दिस पार्टी डजंट गिव अ डैम अबाउट यू एंड यू आर इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। अभी भी वक्त है। आप लोगों का ख्याल था कि आप लोग हमें नाकाम बना देंगे, ऐसे नहीं हुआ। वी आर नाउ मोर सॉलिडली इंटरेस्टेड देन बिफोर। ये पैगाम है उनके लिए, शाह साहब के लिए। और अब आप छोड़ दें, या तो आप खान को छोड़े या खान को मनाएं, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारी हिमायत करना अब वक्त आ गया है कि यू हैव टू सपोर्ट अस। ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि जैन को यही हिदायत थी कि आप वोट डाल दो। इसीलिए जैन इधर उधर हो गए थे, डिसअपेयर हो गए थे। मतलब एक बंदा है वो डिसअपेयर हो जाता है, उसकी पार्टी के हाईअप्स को पता नहीं वो कहाँ है। और फिर उनकी एहलिया को 2 घंटे के लिए कोई ले जाता है और फिर वापस आ जाती है और कुछ हुआ ही कुछ नहीं जी। तो मतलब इट डजंट मेक सेंस। तो मैं समझता हूँ ये मिली भगत थी, ये सोचा समझा प्लान था कि कम से कम थोड़ा सा ये इशारा दिया जाए कि जैन इसलिए गायब है क्योंकि उसकी फैमिली के ऊपर बड़ा प्रेशर है। एक्चुअली जैन गायब वायब नहीं था। चले, दैट्स माय व्यू, ही वाज वेयर दे वांटेड हिम टू बी एट क्लोज क्वार्टर्स एंड ये सिर्फ ड्रामा किया गया था। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि मेरा ख्याल है कि अगली जो स्टेज है वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल की है। बिकॉज ये हो सकता है कि बुशरा बीवी वापस आके और गंडापुर साहब के आपने खान के पास गए हैं, उसको समझाया मगर वो अभी भी समझता नहीं है। एक बंदा और दो साहब, शाह महमूद भी बाहर कटो वो भी हमारे साथ जाए, अब जाके समझाए उसको। ठीक है, आप समझे मेरी बात? हाँ। तो मेरा ख्याल है कि अब शाह महमूद साहब की भी बेल हो जाएगी। मैं समझता हूँ फैसल वाडा साहब जो है वो बड़ी जो बात करते हैं वो खरी बात होती है, अंदर की बात होती है। यू शुड पे अटेंशन टू व्हाट ही सेज एंड देयरफॉर आई थिंक ज़ैन इज फॉलोइंग ऑर्डर्स। चले, इससे हमें ये तो पता चला कि जो खबरें हैं मार्केट में उनमें से कौन कौन सी हकीकत में बदल सकती हैं, और ये भी पता चल गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब का रोल परवेज़ इलाही साहब के रोल से मुख्तलिफ होगा रिहाई के बाद। तो मुमकिनात क्या हो सकते हैं, किसके पास कौन कौन से कार्ड्स हैं? जी सिड साहब। एक बात मैं करना चाहूँगा जी, जाते जाते, शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर उनकी अपनी फैमिली का भी बड़ा प्रेशर है। जी। आप कहाँ फंस गए जाके तो और ये हमारे ऊपर क्या ये जुल्म हो रहा है। अब तो जहाँ वेयर वी बिलोंग वहां से तो आपने हमें काट दिया, तो प्लीज कम बैक, वी आर ऑल वेरी प्रो। और ये अंग्रेजों के जमाने से इट्स बीन अ प्रो फैमिली। जो बड़े लैंडलॉर्ड से दे वर ऑलवेज प्रो ब्रिटिश राज। एंड सो देयरफॉर मैं समझता हूँ कि शाह साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर है। अब उनकी जब बेल होगी तो फिर वो भी खान साहब को मिलने जाएंगे। खान साहब को अभी कोई रिहाई का कोई इम्कान नहीं है, नॉट अंटिल सच टाइम दैट ही डज एन आयरन क्लैड डील कि अब वो पार्लियामेंट के अंदर आके बैठेंगे और पार्लियामेंट को चलने देंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, केसेस अपनी जगह पे रहेंगे, ताकि जब भी जरूरत पड़े अगर खान साहब इधर उधर हों या ये लोग इधर उधर हों, बटन दबाए वापस बैक इन प्रेजेंट।